نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رہیں، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کو بھائی فیاض ٹاکر ٹی وی کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل کرم سے ہم لوگ حدیث کی تعلیمی حلقہ لگائیں گے اور اس تعلیمی حلقہ میں ایک بہت ہی قیمتی حدیث سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد سنیں گے، اور یہ پاک ارشاد جو ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ جوان کے توبہ کرنے کے بارے میں ہے کہ اگر ایک جوان انسان اپنی جوانی کی مستی میں آ کے خطائیں کر بیٹھتا ہے، لغزشیں کر بیٹھتا ہے، اللہ کریم کو ناراض کر بیٹھتا ہے، تو وہ کس طریقے سے اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اور جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے توبے سے اللہ کریم، یعنی کہ اس جوان کے توبے سے اللہ کریم باقی مخلوقات کے ساتھ کیسے معاملہ فرماتے ہیں، اس بارے میں ہے یہ حدیث شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک اسی بارے میں ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں بنا کسی دیری کے اپنی اس حدیث شریف کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک ارشاد فرمایا کہ جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ کہ جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب قبر یعنی عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے، اللہ اس کے چہرے کو یعنی اس شخص کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے۔ یعنی کہ یہ حدیثات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو فائدے پہ مبنی باتیں ہیں اور جو فضائل ہیں جو ہم سن رہے ہیں، اس کی فضیلتیں، یہ آج تک ہمیں کیسے پہنچیں؟ یہ اس وقت جنہوں نے سنی اور انہوں نے ریکارڈ کی، انہوں نے درج کی، یعنی کہ حضرات اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جو کہ بہت زیادہ قیمتی لوگ تھے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کی مثال آسمان کی تاروں کی سی ہے، تم میں سے ان میں سے کسی ایک کی بھی اتباع کر لے تو وہ 100% کامیاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرات صحابہ کرام کی مثال تاروں کی سی کیوں دی، چاند کی کیوں نہ دی، سورج کی کیوں نہ دی؟ دوستو، تاروں کی اس لیے دی کہ تارے تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، اور تارے کو جس اینگل سے آپ دیکھیں گے تو وہ چمکے گا، جس تارے کو بھی دیکھیں گے تو وہ چمکے گا۔ تو ہر صحابی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیروکار تھا، سچا پیروکار جو تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ مر مٹنے والا تھا، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کی اتباع کر لے وہ 100% کامیاب ہے، تو وہ قیامت تک چمکے گا اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ ان کی برکت سے یہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فائدے والی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں اور کامرانیوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ جو طریقے بتلائے گئے ہم تک جو پہنچے ہیں، یہ ان حضرات صحابہ کرام کی کاوشوں اور ان کی دن رات انتھک محنتوں کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرسبز و شاداب رہے، یعنی روشن رہے اس شخص کا چہرہ جو میری حدیث کو آگے پہنچائے، آگے مطلب غائبین تک پہنچائے، who are disappeared at this time، جو کہ اس ٹائم غائب ہیں، ہمیں نہیں سن رہے۔ تو دوستو، جو اگر آپ لوگوں نے یہ حدیث سن لی ہے، اس کو غائبین تک پہنچائیں، سب تک پہنچائیں، سب سے شیئر کریں کہ ایک جوان انسان کی توبہ کرنے سے اللہ کریم کتنا خوش ہوتا ہے، اور مشرق سے مغرب تک تمام جتنے بھی قبرستان ہیں ان لوگوں سے میرے دوستو اللہ کریم عذاب ہٹا لیتے ہیں اس جوان کی توبہ سے۔ تو اور کیا، اور اس جوان کو کتنا فائدہ ہوگا تو اس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ یہ ہے وہ اللہ کی دین، یہ ہے وہ اللہ کی صفت، اور یہ ہے وہ اللہ کی مدد کہ جب یہ بندہ اپنے آپ کو فارغ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے ملائکوں سے کہتا ہے کہ اے ملائکو، دیکھو اس میرے بندے کو جس نے توبہ کر لی اور شیطان کو چھوڑ دیا، شیطان نے اپنے بری نظروں سے، بری حرکتوں سے، برے وسوسوں سے اس کو گھیر لیا تھا، آج یہ وہ تاریں اور وہ نیٹ ورک توڑ کے میرے پاس آیا ہے، اور میں نے یہ حکم دے دیا کہ اس کی برکت سے، اس کے توبے کے طرف
مشرق سے مغرب تک تمام قبرستانوں سے عذاب ہٹا لیا جائے اور سب کو خوشی والی اور سکون والی زندگی دی جائے۔ دوستو تو ایسا اللہ کریم کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث پر مر مٹنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہوئے بنائے کہ ہم لوگ اس حدیث کو، اس روشنی کو قیامت تک آنے والے انسان تک پہنچائیں۔ کیونکہ دوستو یہ ہم بھی کسی وقت اندھیرے میں تھے، آج یہ چیز ہم تک پہنچی، اس کو اپنے سے آگے پہنچائیں تو ایسے لوگ بابرکت بھی رہتے ہیں اور ایسے لوگ سرسبز بھی رہتے ہیں۔ سرسبز کا مطلب سمجھ گئے نا کہ ان کا چہرہ ہمیشہ رونق والا کیوں ہوتا ہے کہ خوشی میں رہیں گے، عزت سے رہیں گے، بابرکت رہیں گی، ان کی نسلیں بابرکت رہیں گی اور ہمیشہ چمکیں گے وہ لوگ۔ اللہ کریم ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے اپنے فضل و کرم سے، آمین۔ صدقہ سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سن کر اور ان کو آگے پھیلا کر اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا دی۔ تو دوستو اس کو آگے پھیلائیں تاکہ آپ لوگ بھی ان میں شامل ہو جائیں، میں بھی شامل ہو جاؤں۔ اپنی پیاری دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگی ہوگی، غور سے سنیے گا، غور سے وقت نکالا کریں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں۔ اللہ آپ کو عزت دے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، آپ سب کی دعاؤں میں اور آپ سب لوگوں کی اچھی خیالات کی روشنی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیں، آباد رہیں، جزاک اللہ۔